صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف کتاب صفت الصلاۃ۔ آج جو باب ہم پڑھیں گے اس کا عنوان ہے هل یلتفت لامر ینزل به، کیا کسی بات کے پیش آنے یا کوئی چیز نظر آنے، او یرا شیئن کوئی شے نظر آنے، او بساقن فی القبلہ یا دیوار قبلہ پر تھوک دینے کی صورت میں هل یلتفت، کیا نمازی التفات کر سکتا ہے؟ یعنی پیچھے تو ہم نے پڑھا تھا نا کہ اگر آسمان کی طرف نگاہ اٹھا رہے ہیں تو خطرہ ہے کہ نگاہ اچک لی جائے، اور اگر دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں تو وہ گویا شیطان کا نماز میں سے حصہ لینا ہے کہ وہ اچک لیتا ہے نماز میں سے اتنا حصہ، اور ان دونوں چیزوں کو منع کیا گیا تھا۔ تو آج آ رہا ہے کہ اس میں کوئی گنجائش ہے یا نہیں ہے۔ وقال سہل، اور حضرت سہل فرماتے ہیں التفت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرائی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طرف توجہ کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا۔ اب یہ واقعہ وہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبائل کے درمیان مصالحت کروانے کے لیے گئے تھے، بنو عمرو بن عوف، اور آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک فرما کے گئے تھے کہ اگر مجھے دیر ہو جائے تو حضرت ابوبکر صدیق سے کہیں کہ وہ نماز پڑھا دیں۔ یہ وہ واقعہ ہے۔ تو وقت ہونے پر حضرت ابوبکر صدیق نے نماز پڑھانی شروع کر دی، اور ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور صفوں میں سے گزرتے ہوئے پہلی صف میں آئے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اس وقت ہاتھوں پہ ہاتھ مارنے شروع کر دیے۔ تو اس بنا پہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ ہوئی، اور انہوں نے اپنے آنکھ کے گوشوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ تو یعنی دلیل یہ لائے ہیں جو سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت ابوبکر صدیق نے لوگوں کے تالیاں بجانے پہ یا ان کے ہاتھوں پہ ہاتھ مارنے سے اندازہ لگایا کہ کوئی مسئلہ ہے، اور انہوں نے کنکھیوں سے دیکھا تو انہیں پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، اور وہ پیچھے ہٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس قسم کا التفات کہ آنکھ کے گوشے سے دیکھا جائے، پوری آنکھ بھی نہ گھمائی جائے اور سر بھی نہ گھمایا جائے، تو بوقت ضرورت اتنا دیکھا جا سکتا ہے۔ اور ممنوع التفات یہ ہے کہ اپنا رخ دائیں بائیں پھیر دیں یا نگاہوں کو بس گھماتے ہی رہیں نماز کے دوران، وہ چیز ممنوع ہے۔ حدیث ہے 720، اور یہ حدیث حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ ان نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ قال، حضرت نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں رائی النبی صلی اللہ علیہ وسلم نخامۃ فی قبلۃ المسجد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی دیوار پر تھوک دیکھی یا کھنگار دیکھا، وہو یصلی بین یدی الناس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے آگے کھڑے ہو کے اس وقت نماز پڑھا رہے تھے۔ فحتھا ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز ہی اسے کھرچ کر صاف کر دیا۔ ثم قال حین انصرف، جب سلام پھیرا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احدکم اذا کان فی الصلاۃ، تم میں سے جب کوئی شخص نماز کے اندر ہو، فان اللہ قبل وجہہ، تو اس کے سامنے اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، فلا یتنخمن احد قبل وجہہ فی الصلاۃ، تو کوئی شخص نماز میں اپنے سامنے کی طرف نہ تھکے۔ اور اس حدیث کو رواہ موسیٰ بن عقبہ و ابن ابی رواد عن نافع، ان دو جو بزرگ ہیں انہوں نے بھی روایت کیا ہے، موسیٰ بن عقبہ اور ابی رواد نے بھی حضرت نافع سے اس کو روایت کیا ہے۔ حضرت نافع ایک ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، اور آگے دوسرے جو محدثین ہیں وہ ان سے روایت کر رہے ہیں۔ تو یہ حدیث ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ قبلے کی طرف تھوکنا جو ہے وہ منع ہے، لیکن یہاں پہ امام بخاری اس لیے لائے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سامنے پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تھوکا وہ نظر آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز اسے صاف کر دیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اتنا سا التفات جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے اگر کوئی ایسی خاص چیز ہے، اور یا پھر یہ کہ اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آ گیا ہے، کوئی ایسا حادثہ ہو گیا ہے، تو اس صورت میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ تو حادثہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی موذی جانور آ سکتا ہے قریب، ہم کسی کیڑے کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں، یا کوئی اور موذی جانور جو ہے وہ داخل ہو گیا اندر اور قریب ہے کہ وہ آئے، یا بچہ کو قریب ہے اور بچے کو وہ نقصان کو پہنچائے، تو اس صورت میں ہلکی سی آنکھ اٹھا کے دیکھا جا سکتا ہے، یا کوئی چیز گری ہے یا کوئی بچہ گر گیا ہے، مطلب یہ کہ اس طرح کی چیز کو آنکھ اٹھا کے مجبوری کے تحت ہلکا سے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اس میں بھی پوری آنکھیں گھمانا جو ہے وہ مقصود نہیں ہے، بلکہ کنکھیوں سے چیز کو دائیں اور بائیں دیکھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس صورت میں نماز جو ہے وہ خراب نہیں ہوگی۔ پھر اگلی حدیث ہے 721، اور یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عن انس
قال بینما المسلمون فی صلاۃ الفجر، کہ جب مسلمان جو ہیں فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، لم یفجعہم الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اچانک کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. کشف ستر حجرت عائشہ، تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کا پردہ اٹھایا. فنظر الیہم وہم صفوف، تو صحابہ کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ صفیں بنائے کھڑے ہیں. فتبسم یضحکا، تو خوش ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. ونکس ابو بکرین، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹے. علی عقبیہ، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قدم پیچھے ہٹانے لگے. لیصل اللہ الصف، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خیال تھا کہ شاید آ رہے ہیں تو پیچھے صف میں شامل ہونا انہوں نے چاہا. فظن انہ یرید الخروج، تو انہوں نے گمان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں. وہم المسلمون ان یفتتنوا فی صلاتہم، مسلمانوں کا خیال ہوا کہ آج ہم نماز توڑنے کی آزمائش میں جا پڑیں گے. اتنے خوش ہو گئے اتنے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت دن سے بیمار تھے اور نماز نہیں پڑھا رہے تھے، تو اتنے خوش ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. خوشی سے خطرہ یہ ہو گیا تھا کہ اپنی نمازیں وہ توڑ بیٹھیں گے، نماز کے بارے میں فتنے میں پڑھ دیں گے. فاشار الیہم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اتموا صلاتکم، کہ اپنی نمازیں مکمل کرو. فارخ السترہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ جو تھا فارخ السترہ، پردہ گرا دیا. وتوفی من آخر ذلک اليوم، اور اسی دن کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے دوران نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اچھا، اب اس میں کیفیت یہ ہے کہ ہم جب جاتے ہیں روضہ شریف، ہم دیکھتے ہیں کہ سامنے قبلہ ہے اور بائیں طرف جو ہے بالکل ریاض الجنہ ہے، اس کے بائیں جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے روضہ شریف ہے، وہی حجرہ تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور وہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آرام فرما رہے تھے. اور صحابہ کرام نے کنکھیوں سے تھوڑا سا بائیں جانب دیکھا ہوگا اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پردہ جو اٹھایا تھا اور جو چہرہ مبارک تھا وہ نظر آ گیا ہوگا. تو اسی طرح یعنی اتنا سا کنکھیوں سے دیکھنا، اتنا دیکھ سکتے ہیں. اور رخ بھی ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چہرہ مبارک سامنے آیا تو قدرتی بات تھی کہ اس پہ نگاہ پڑتی، رخ موڑنے کی ضرورت کسی کو پیش نہیں آئی ہوگی. تو بس التفات کی کراہت اور ممانعت ہے، لیکن اس باب میں یہ بیان کیا گیا کہ بعض صورتوں میں التفات جو ہے وہ جائز ہے، جیسے کوئی ہنگامی حالت پیش آ گئی، کوئی موذی جانور آ گیا، کوئی اور ایسا واقعہ ہو گیا، تو غیر ارادی طور پر بھی نگاہیں اٹھ سکتی ہیں اور ارادی طور پر بھی مجبوری کے تحت دیکھا جا سکتا ہے. لیکن یہ عادت نہیں ہونی چاہیے، اور نماز کے دوران بلا وجہ نگاہیں ادھر ادھر نہیں گھمانی چاہیے، اور اوپر تو بالکل نہیں اٹھانی چاہیے، اور نماز جو ہے وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنی چاہیے. شیطان کو موقع نہیں دینا چاہیے کہ وہ نماز میں سے حصہ لے لے اور ہماری نماز جو ہے اس کو خراب کر دے. اللہ تعالیٰ میں صحیح نمازیں پڑھنے کی توفیق دے، اور جتنی حدیث ہم پڑھ رہے ہیں ان کو ہمارے اندر اتارے اور ہمیں ان پہ صحیح طرح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.